انسان اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے انجانے ہوتے ہیں، یعنی کسی کے دل میں کیا گزر رہا ہے کسی کو کیا پتہ، تقریباً ناممکن ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کو جن کو پتہ نہیں خدا نے ایسی کوئی سعادت دی ہو، طاقت دی ہو، اس کے علاوہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے کون سعادت مند ہے کون شقی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی انجانے ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں انجانا ہونا یہ تو منطقی ہے کہ بھئی مجھے اس کے دل میں جو گزر رہی ہے اس کا کیا پتہ، اپنے آپ سے انجانا ہونا بظاہر غیر منطقی ہے، لیکن انسان کی جو ریالٹی ہے اس میں یہ بہت لاجیکل ہے پھر وہ کہ یہ اپنے آپ کو بہتر دکھانا چاہتا ہے۔ لوگ اپنے پیسے کی شو آف کرتے ہیں حتیٰ اس پیسے کی جو نہیں ہوتا، کیوں اپنے آپ کو زیادہ امیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ ہونا کوئی اچھائی ہے اور مجھے اپنے آپ کو اس سے زیادہ اچھا دکھانا ہے جتنا میں ہوں۔ تو لوگ ریاکاری کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دینداری ایک اچھائی ہے اور مجھے اس سے زیادہ اچھا دکھانا ہے جو میں ہوں۔ یہ دھوکے بازی ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے کہ ہم وہ دکھانا چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہیں، اور اس میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ بہت زیادہ بازی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی اس دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں جو میں اصل میں تھا۔ اس دھوکے بازی سے بچے ہوئے لوگ بہت کم ہیں جو اپنی کور ریالٹی کو سمجھ پائیں کہ ہم ہیں کیا۔ نہیں کہہ رہا کہ ایک گناہ گار اعلان کرے کہ میں گناہ گار ہوں، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اتنا بھی نہ کرے کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے لگے، اتنا بھی نہ کرے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں ایک مشکل ہے یہ کہ اپنی کور ریالٹی کو کیسے جج کیا جائے کہ میں اصل میں کیا ہوں، بہت سخت کام ہے۔ اب یقین فرمائیے اس کے اوپر لوگ بعض اوقات پتہ نہیں کتنے مہینوں معنوی مشقت کرتے ہیں کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ میں دھوکے میں مر جاؤں۔ محمد تقی جعفری بہت بڑے فلسفی تھے، ایران میں بہت بڑے فلسفی تھے، برٹن رسل کے ساتھ ان کی کورسپونڈنس بڑی مشہور ہے، اور ہمت والے آدمی تھے، بہت ہمت والے، یعنی وہ مشقتیں معنوی اور روحانی اپنے اوپر ڈالتے تھے جو دوسرے لوگ ذرا کم ہی ہاتھ لگائیں گے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا، بہت ہی ہمبل آدمی تھے، اپنی کور ریالٹی پہ اتنی محنت کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے نزدیک شاید معذرت کے ساتھ بے وقوف ہو گئے تھے۔ ایک طالب علم ان کے پاس آیا جو ان سے اتنا زیادہ مجذوب ہو گیا تھا ان کے بارے میں کہ انہیں ڈر لگنے لگا کہ اب یہ اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ بھائی آپ ہمارے شاگرد ہیں، آپ ہمارے ساتھ زندگی گزارے ہیں، لیکن آپ اب ہم سے اتنا اٹیچ نہ ہوں، آپ کی اٹیچمنٹ اہل بیت سے ہونی چاہیے، نبی خدا سے ہونی چاہیے، آپ ہمارے اوپر اتنی توجہ دے کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ نہیں ایک شاگرد ہے، یہ ریڈ لائن کراس کر رہا ہے۔ تو ایک دن وہ آیا ان سے ملنے کے لیے، تو ایک سائیکل پہ بیٹھ کر اپنے صحن میں چکر لگا رہے تھے۔ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ میں ان کو کیا سمجھ رہا تھا یہ بچوں کی طرح سائیکل پہ بیٹھ کے گھوم رہے ہیں۔ تو وہ چلا گیا، پھر نہیں آیا ان کے پاس، کہنے کہ خدا کا شکر ہے اس کا دین بچ گیا ورنہ یہ ہاتھ سے جا رہا تھا۔ تو بعد اوقات ایسے کام بھی کر لیے انہوں نے، لیکن وہ عجیب آدمی تھے، بہت عجیب تھے۔ بہرحال ان کا ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس معاملے میں کتنی محنت کرنا ضروری ہے کہ بعض اوقات دھوکہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے سنا ہے کہ ان کی جان پہچان میں کوئی صاحب تھے جو کسی اور علاقے کے رہنے والے تھے، تہران کے علاوہ کسی شہر کے رہنے والے تھے، وہاں ان کی بڑی عجیب پرسنالٹی تھی، ایک جیسے مرجع تخلیق کا سا ایک ان کا مقام تھا اس علاقے کے اندر، پتہ نہیں کتنے مدرسے بنائے، کتنی مسجدیں بنائی، لوگوں کے ڈسپیوٹس کو سالو کرنا، امام جمعہ بھی اور یہ بھی وہ بھی، بہت ساری خدمات ان کی تھیں۔ کہیں وہ مولا 8ویں سرکار کے روضے پر گئے، مولا کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد عجل فرج۔ مولا 8ویں سرکار کے روضے پر، اور اب ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، حماقت بعض اوقات آئی جاتی، ان کے ذہن میں آیا کہ میں مولا سے کہوں کہ مولا میں نے اتنی محنت کی، میرا مقام کیا ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا نا، ہم لوگ اہل بیت کے سامنے ہمبل نہیں ہیں، لگتا ہے جیسے طلبگار ہیں۔ یہ ہم طلبگار کہاں سے آ گئے؟ تو ان کے دماغ میں شیطان نے کہیں ڈال دیا کہ بھئی آپ کا کوئی مقام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرا کیا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، تو پوائنٹ آؤٹ کیسے ہوگا؟ کہنے کہ میں زیارت کر کے مڑوں گا، پہلا آدمی جو مجھے کچھ کہے، پہلا شخص جو مجھے کچھ کہے، میں یہ سمجھوں گا یہ میرا مقام ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ زیارت کر کے پلٹ رہے تھے، ایک خاتون سے ٹکرا گئے، اس نے چھوٹتے ہی کہا گدھے ہو۔ ان کو یاد آیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا وہاں پہ، تھوڑا سا سر کھجانے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔
تو اس عورت نے کہا کہ نہیں شک نہیں کرو، تم یقیناً گدھے ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سر جھکایا، مولا کی طرف مولا معاف کر دیجیے گا، آئندہ نہیں کروں گا. لیکن یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اہل بیت سکھا دیتے ہیں. بہت سارے بدقسمت ایسے جن کو وہ نہیں سکھاتے، جن کو اہل بیت کی ڈانٹ بھی پڑے نا، یہ محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے، خوش قسمتی ہوتی ہے. آیت اللہ اشتہاردی نے جو واقعہ سنایا تھا کہ وہ بڑی بوڑھی کے کہنے پر مجلس میں نہیں گئے اور بعد میں سید الشہداء تشریف لائے اور کہا کہ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہماری مجلس پڑھنے بھی نہیں جاتے. یہ محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے. ایک بندہ تھا نجف میں، اس طالب علم کو مانوی استاد نے کہا کہ روزہ رکھو. اس نے ایک دن روزہ رکھا، بیچارے کو عادت نہیں تھی. دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، اب استاد نے نہیں کہا کہ کب ختم کرو، اب روزہ رکھے جا رہا ہے. چھٹا ساتواں دن آ گیا، بھوک کے مارے حشر. روزہ بھی بہت سخت قسم کا ایک روزہ تھا، میں نہیں کہوں گا ابھی یہاں پہ، بعد میں لوگ مجھ پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں آپ پتہ نہیں روحانیت پھیلا رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ چھٹا ساتواں دن آیا تو اس کی حالت خراب ہو گئی بیچارے کی، نہ آواز نکل رہی ہے، چہرے پہ مردگی، یہ وہ. اس نے امیر المومنین کی طرف رخ کیا اور کہا کہ مولا میری حالت پہ رحم کریں. تو اس کو وہاں سے آواز آئی 2 دن نہیں کھایا تو ابھی سے فریاد کرنے لگے. ڈر گیا وہ آ کے اپنے استاد سے کہا میرے ساتھ یہ ہوا. کہا مبارک ہو، امام نے قبول کر لیا. تو ڈانٹا انہوں نے مجھے، کہنے کہ یہی ڈانٹنا محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے، جانے کے لیے ڈانٹا. بڑی یہ اچھی بات ہے کہ امام سمجھا دیں. ایک شخص مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، امام کے گھر پہ کچھ سوال کرنے کے لیے آیا. مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کافی زیادہ ہو گئی. مولا 8ویں سرکار کا واقعہ ہے. رات کافی زیادہ ہو گئی. پہلے مہمان خانہ باہر ہوتا تھا، پھر صحن سا چھوٹا سا ہوتا تھا، پھر گھر ہوتا تھا. تو امام نے مہمان خانے میں اس کو کہا کہ تم آج رات مت جاؤ اپنے گھر، میرے گھر پہ رک جاؤ. اس کو بہت اچھا لگا کہ مجھے امام نے اپنے گھر رکنے کے لیے کہا، بہت خوش ہوا. تو اس نے کہا کہ میں شکرانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں اس کے لیے. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. ظاہر نماز پڑھنے کے بعد جب وہ شکر کر رہا تھا تو شیطان اس کے دماغ میں آیا اور اس نے کہا کہ آج مجھے وہ مقام ملا ہے جو بہت کم کسی کو ملا ہوگا. امام اسی وقت تشریف لائے جب اس سجدے میں تھا تو اپنے پاؤں سے ذرا سا اس کے پسلیوں پہ یوں دبایا اور کہا کہ ہوشیار رہنا، شیطان نہ چڑھ جائے. امامت اس طرح اپنے ماننے والوں کے دین کی حفاظت کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دین کی حفاظت کرتی ہے. خدا نے آپ کو اور ہمیں امامت کی فضیلت دی، امامت کی سعادت دی، رہنمائی دی. اس کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد، صلی علی محمد.